اس پہلے دن سے ابو سفیان نبی کے خلاف اپنی ریشہ دوانیوں کو بنیاد ڈال چکا تھا. نبی کا بھی کیا کہنا، سرکار کی بھی سیرت کا کیا کہنا. فرمایا جو مکے کے اندر ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا. اب یہ کہاں جاتا بھائی، سبھی اسے گھر جا رہے ہیں پناہ لینے. تو بالآخر وہ سب کو لے کر آ گیا. پھر یہ سرکار کا انداز تھا. جب سارے بچنے بھاگنے والے اس کے گھر چلے گئے، کہا مارا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ گے تو معاف کر دیں گے. تو اب سب کو لے کر آ گیا، جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس نے اپنے کام شروع کیے، یہاں تک کہ نابینا ہو گیا تھا تو بنی امیہ کے سارے جوانوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے پہلے تو مجھے بتاؤ کوئی بنی ہاشم تو نہیں بیٹھا. سب نے بتایا کہ نہیں کوئی بنی ہاشم نہیں، ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں. کہنے لگا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے. جی میں تم اپنی خاندان کے بنی امیہ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو، بنی ہاشم سے حکومت واپس چھین لو. جب یزید کو عبداللہ ابن عمر، بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، جب یزید کو عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے نے کہا نا کہ حسین کو مار دیا، اب ختم کرو، بس کرو، کتنا اہل بیت کو تنگ کرو گے. تو اس نے کہا ذرا رکو. اندر گیا، ایک خط نکال کے لایا جو ایک کے باپ نے دوسرے کے باپ کو لکھا تھا. جی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اذانوں سے ایک بنی ہاشم محمد الرسول اللہ کا نام نکال نہ دوں. یہ ارادے. بات یہاں تک. انہوں نے بہت چاہا کہ اہل بیت کو کسی طرح عوام سے دور رکھیں، لوگوں سے دور رکھیں، کسی طرح اہل بیت کا امت کے ساتھ تعلق توڑ دیں. کبھی مولا کائنات کے ساتھ ظلم و زیادتی، کبھی مولا امام حسن کو زہر دے کر، کبھی مولا حسین کو کربلا میں تنہا مار کر. انہوں نے بہت چاہا ایسا، اور مسلسل اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا، ایک ایک فرد اہل بیت کو قتل کیا جاتا رہا. مگر جتنا اہل بیت پر انہوں نے ظلم کیا اتنا ہی اہل بیت کی محبت دلوں میں بڑھتی چلی گئی. بھئی دیکھیے ظالم اپنا آج پسند کرتا ہے، مظلوم اپنے کل کو دیکھتا ہے. اور ہمیشہ ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. مظلوم آج کو گزارتا ہے، کل کے انتظار میں ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے مگر پھر کل اسی کا ہوتا ہے. اور یہی طریقہ اہل بیت نے بھی اپنایا. مسلسل ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک چن کر اہل بیت کے افراد کو شہید کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر ایسا ہی کام کر رہی ہے جیسا زندگی میں یہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لہذا متوکل نے سب سے پہلے مولا امام حسین کے مزار کو گرایا. مولا کے مزار پر جو شیڈ ڈلا ہوا تھا، جو ایک چھت ڈلی ہوئی تھی، اسے گرایا اور پھر اعلان کیا کہ اس پہ ہل چلایا جائے. اور جب بیل دوڑنا شروع ہوئے نا قبر کی طرف، تو قبر سے 3 ذراع کے فاصلے پہ بیل جا کے رک گئے. لکڑیاں توڑ دی جاتی تھیں مار مار کے، مگر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے. امام کی قبر کے قریب نہیں گئے یہ جانور. پھر ایک مرتبہ امام کے محافظین حرم، جن کو ہائری خاندان کا لوگ کہتے ہیں، ہائری آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہائری خاندان کے لوگ، یہ حفاظت کرنے والا خاندان جو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے امام حسین کی قبر کی حفاظت کی. اور پھر انہیں مارنے کے لیے پورا ایک لشکر تیار ہوا. جب تیر پھینکتے تھے نا ان کی طرف، تو اسی کا تیر پلٹ کے اسے لگتا تھا. کہ یہ قبر امام حسین کی حفاظت کا معجزہ ہے. یہ قبر اس لیے گرا رہے تھے کہ قبر حسین کی ہدایت عطا کر رہی ہے. حسین کو مارنے والوں کا آج پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں گاڑا گیا تھا، مگر امام حسین کی قبر آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے. خوف انہیں اس بات کا ہے کہ قبر ہدایت دے رہی ہے. دنیا کے زندے کچھ نہیں کر پا رہے، حسین کی قبر ہدایت عطا کر رہا ہے. متوکل نے پہلے یہ کام کیا. پھر انہوں نے سن 1922 میں
सन 1921 سے بات شروع ہوئی اور 1922 میں آل سعود نے جب اپنی حکومت، ڈکیت لوگ، ڈکیت خاندان، راہزن خاندان، میں کوئی غصے کا اظہار نہیں کر رہا، ہسٹری بیان کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے جذباتیت نہیں بول رہا، ان کی تاریخ یہی ہے، ڈکیت خاندان، لوٹنے والے لوگ، قافلہ لوٹنے والے لوگ، اور پھر انہوں نے شیخ خاندان کے ساتھ مل کے، آل سعود نے مل کر حملہ کیا اور فاطمینیوں سے اور ترکوں سے، پاشاؤں سے، عثمانیوں سے، جی یہ خلافت عثمانیہ والے لوگوں سے یہ حکومت کو چھیننے میں کامیاب ہوئے۔ یہ بات ہے 1924 کی، تقریباً 94-95 سال ہو گئے اس بات کو گزرے ہوئے، اور آپ کے ذہن میں رہے، میرے سنی شیعہ بھائیوں کو سے توجہ دلا رہا ہوں، اسلام میں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، گروپنگ کرنے کے لیے برطانیہ کے سفارت خانوں نے مسلمانوں کے درمیان 3 مذہبوں کو، 3 مسلکوں کو ایجاد کیا۔ فارسی زبان والے لوگوں کے اندر، فارسی بولنے والے ممالک کے اندر بہائیوں کو بہائی مسلک بنایا، بہائی۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، ان علاقوں کے اندر قادیانی مسلک بنایا۔ عرب دنیا کے اندر وہابی مسلک بنایا۔ تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے اور جائے ولادت بھی برطانیہ کا سفارت خانہ ہے۔ یہ تینوں ایک دور کے لوگ ہیں۔ اس خطے کے اندر ایرانیوں میں اور فارسی بولنے والوں میں ہمارے ہاں قادیانی، اور عرب دنیا میں بہائی، وہابی۔ تینوں کا مقصد یہ ہے کسی طرح مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اپنے علاوہ سب کو کافر کہیں، اپنے علاوہ سب کو غلط بولیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ابن تیمیہ کے فتووں کے مطابق عبد الوہاب نے حکم دیا کہ مزارات کو گرا دیا جائے، اور 1924 میں سب سے پہلی مرتبہ جنت البقیع میں 4 ائمہ بقیع، 4 ائمہ اہل بیت کے مزار، جناب زہرا کا مزار، جی اس پہ مشینیں چلائی گئیں، اور اصلی قبر تک جا کر اس اصلی قبر کو چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں تحریک خلافت بنی، اور پوری دنیا میں تحریک چلائی گئی اس اقدام کے خلاف۔ ہمارے شیعہ علماء بھی ان کے ساتھ تھے۔ برطانیہ کے ہماری مصیبت یہ ہے، جی مجھے معاف کیجئے گا، بعض علاقوں کے وڈیرے، چودھری اور جاگیردار اور زمیندار لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، خود بندھواتے ہیں اور پھر خود چھڑواتے ہیں اس خاندان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ یہ برطانیہ کا اور امریکہ کا پرانا طریقہ ہے۔ اب مزارات بھی انہوں نے گروائے ہیں، اور شکایت بھی انہی کے پاس لے کے جا رہے ہیں ہم کہ مزار دوبارہ بنوا دو۔ جی یہی ہوا، مگر مزار بنے نہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا ارادہ، ان کی سوچ ختم نہیں ہوئی۔ 2 سال پہلے جناب زینب کے مینار پر میزائل مارا گیا۔ یہ داعش، یہ ہمارے علاقوں میں طالبان کے نام سے لوگ، یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں۔ وہی تحریک ہے جو 1924 میں مزاروں کو گرانے کی تحریک تھی۔ جناب زینب کے مزار پہ شام میں حملہ ہوا، 2000 سے زیادہ سیدہ زینب کے مزار پہ محافظین شہید ہوئے۔ ابھی 2 سال پہلے جناب زینب کے مزار کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ داعش کھلے گا 20 سال کے بعد۔ ہمارے ہاں 15-20 سال کی ہسٹری ہے کہ 15-20 سال کے بعد حقائق کھلتے ہیں۔ کھلے گا کہ داعش یہودی تھے، یہ ابو بکر بغدادی یہودی تھا۔ نیچے والے تو پھر یہ جو ہمارے دماغ جن کے خراب کیے ہوئے نا ہمارے ممالک میں، شیعوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، مزاروں والوں کے خلاف، پھر وہ استعمال میں آتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس کے استعمال میں آ رہے ہیں۔ یہ جنونی لوگ جو پاکستان کے اندر اور ہمارے اس خطے کے اندر جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی،
میں ویسے پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، دشمن کو قابل ہونا چاہیے. میرے مولا کے سامنے جنگ صفین میں ایک شخص آ گیا، عمرو آس. جب مولا کی برہنہ تلوار دیکھی تو کپڑے اتارنے لگا. جب کپڑے اتارے مولا نے موڑ موڑ کے فرمایا اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے. ہر آدمی کو اپنا دشمن نہ مانیے گا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں. یہ لشکر بنانے والے لوگ، یہ سپاہ بنانے والے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ شیعوں کی دشمنی کا ٹائٹل پاتے. بڑی آرزویں تھیں ان کی کہ مجلسیں بند ہو جائیں، جلوس ختم ہو جائیں، عزاداری رک جائے، مگر منو مٹی کے نیچے دب گئے. کیڑے مکوڑے انہیں کھا رہے ہوں گے مگر ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. ہمیں بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑا سرمایہ لگایا گیا مزارات کو گرانے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے، لیکن مسلسل آپ کا جہاد، مسلسل عزاداروں کی عزاداری اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے. عزیزان گرامی، ہماری قوم میں جو ہماری الجھنیں ہیں، ذاکرین کے مسائل، ممبر کے مسائل، علماء کا تناؤ، اداروں کا کھچاؤ، یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر میں صرف ایک نسخے پر عمل کر لوں. پہلی بات میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ کسی طور بھی قوم کی مصلحت میں نہیں ہے. یہ تناؤ کھچاؤ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے پہ تہمت بازی، یہ ایک دوسرے کو مقصر اور غالی بولنا، یہ قوم کے مصلحت میں نہیں ہے. اس کا سوائے نقصان کے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یقین جانیے کہ اگر ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو دشمن کا نام و نشان مٹے گا. وہ جانتا ہے کہ شیعوں کو تفرقے میں، شیعوں کو گروپنگ کا شکار کر دو، ان کی تاثیر، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. مگر میں نے 2 سال پہلے بھی اسی مجلس میں ایک بچے نے کھڑے ہو کے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ گروپنگ کب ختم ہوگی. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا، آج بھی تکرار کر رہا ہوں، اس مجلس میں شیعہ علماء کونسل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تحریک جعفریہ کے